قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ذوق و شوق سے درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26ویں سپارہ سے سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 کا ابتدائی حصہ سماعت فرمایا ہے۔ سورۃ نمبر ہے 47، پارہ نمبر ہے 26، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین جن کا لقب ہے، ان کی صحیح بخاری کی پہلی جلد کی پہلے صفحے کی حدیث، تیسرے صفحے کی حدیث نمبر 6 آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو میں نے حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کو امام بخاری نے 2 مقامات پہ لکھا ہے، حدیث نمبر 9 پہ اور حدیث نمبر 6003 پہ۔ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں اس کو پہلے صفحے پہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں 8 مرتبہ یہ حدیث رپیٹ کی ہے، بار بار مختلف مواقع کے اوپر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور ان 70 سے زیادہ شاخوں میں ایک شاخ حیا بھی ہے۔ صاحب مشکات نے جو حدیث مبارک لکھی اس میں 2 لفظوں کا انہوں نے اضافہ فرمایا، الایمان بضع وستون شعبۃ، اور اس سے آگے 2 لفظوں کا اضافہ فرمایا فافضلها لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ان شاخوں میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا شاخ ہے راستے سے تکلیف دینے والی شے کو اٹھا دے۔ یہ میرے پاس امام بخاری کی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری ہے، جس کو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے ان 77 اشیاء کا ذکر کیا ہے جو ایمان کی شاخیں ہیں۔ آج ہم نے اس حدیث مبارک کے اوپر بات کرنی ہے کہ ایمان کیا ہے، اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے درخت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ درخت کے ساتھ۔ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان پھر درخت ہوا نا، ایمان کیا ہوا؟ درخت ہوا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے کسی شے کو کسی شے سے تشبیہ دے دیتے، کسی شے کو کسی شے سے تشبیہ دے دیتے۔ جیسے ایک بندہ مسلمان ہوا، اس کا نام تھا خالد بن ولید۔ خالد بن بہت بڑا سپہ سالار تھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، جس غزوہ میں جاتے، جس جنگ میں جاتے فتح یاب ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب عطا فرمایا سیف اللہ۔ کیا لقب عطا فرمایا؟ اللہ کی تلوار، کہ اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اور یہ جو خود ہے یہ اللہ کی تلوار ہے، جب تلوار چلتی ہے تو کافر کٹتے چلے جاتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشبیہ دی تلوار سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو تشبیہ دی، فرمایا
علی المرتضیٰ اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے شیر۔ اسلام میں تشبیہات دی گئی ہیں، یہ فلاں کی طرح ہے، یہ فلاں کی طرح ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تشبیہ دی، فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے ایک محل تعمیر فرمایا، اور انبیاء آتے گئے، محل تعمیر ہوتا گیا۔ فرمایا گزرنے والے دیکھتے تو کہتے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی، ایک اینٹ کی جگہ خالی۔ تو فرمایا جب ہم آئے اللہ نے نبوت کا محل مکمل فرما دی۔ تو آگے تشبیہ کے لیے آپ نے فرمایا انا لبنتن، میں اینٹ ہوں، میں کیا ہوں؟ اینٹ ہوں۔ تشبیہ کے ساتھ بیان کی کہ میرا آنا محل کی تکمیل تھا، اس میں ایٹ اینٹ باقی رہ گئی تھی، نبوت کی وہ میں ہوں، وہ کیا ہوں؟ میں۔ اسی طرح اسلام بعض چیزوں کو تشبیہاً بیان کر کے سمجھاتا ہے، سمجھنے میں آسانی لگتی ہے۔ اب یہ ایمان کو درخت کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ پہلے خالی تنا کھڑا کر دیا، خالی تنا، کہا بتاؤ یہ خوبصورت ہے یا اس کے مقابلے میں وہ تنا خوبصورت ہے جس کے اوپر شاخیں ہوں، جس کے اوپر پتے ہوں، جس کے اوپر پھول ہوں، جس کے اوپر پھل ہوں۔ ایک طرف خالی تنا کھڑا ہے اور ایک طرف پھلوں اور پھولوں سے خوشبودار اور پھلدار درخت ہے۔ تو فرمایا جب تم موازنہ کرو گے نا تو جو درخت پھولوں سے بھرا ہوا، پھلوں سے بھرا ہوا ہوگا وہ تمہیں، تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے گا، کھانے میں اس کی لذت اچھی ہوگی، اس کا ذائقہ اور خوشبو اچھی ہوگی۔ فرمایا ایمان کی مثال ایسے ہی ایک درخت کی طرح ہے، جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ ایمان کے اندر آ جاتا ہے، پھر جو ایمان کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کے اندر خوبصورتی اور خوشبوئیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ بندے کو بات سمجھ آ جائے۔ مطلقاً فرما دیا کہ ایمان نام ہے لا الہ الا اللہ کا۔ ایمان کس کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ کا۔ اب بعض افراد نے اس سے معنی یہ نکالا کہ لا الہ الا اللہ سے صرف لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ نہیں، لا الہ الا اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ وہ ایک جملہ پڑھتا ہے، کہتا ہے سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس نے اس ایک آیت کے حصے کا کیا نام رکھا؟ آیت کریمہ۔ کیا نام رکھا؟ آیت کریمہ۔ پھر اس نے تلاوت کی اور کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ایک آیت کا نام اس نے رکھ دیا آیت الکرسی، آیت الکرسی۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام رکھ دیا لا الہ الا اللہ۔ کیا نام رکھ دیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب آیت الکرسی مراد لی جائے گی تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر وہو العلی العظیم تک کی پوری آیت مراد ہوگی، اور جہاں جہاں کتب حدیث میں یہ لفظ آئے گا لا الہ الا اللہ تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مراد ہو، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایمان کے لیے مکمل جملہ نہیں ہے۔ مکمل جملہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق ہے، جو کہ کافر بھی سمجھتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ بعض کافر اللہ کو رب سمجھنے کے بعد بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، بعض کافر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ مانتے تھے، بعض کافر الہ اللہ کو مانتے تھے، باقیوں کو وہ اللہ کا شریک مانتے تھے۔
لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تکمیل نہیں ہے ایمان کی. ایمان کی تکمیل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب کوئی بندہ یہ جملہ ادا کر لیتا ہے اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے, اس کا ایمان پورا ہو. اس کو کہتے ہیں نفس ایمان. نفس ایمان. اس نفس ایمان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے بندے برابر ہیں. نفس ایمان. نفس, کیونکہ ابو بکر صدیق نے بھی یہی کلمہ پڑھا, عمر بن خطاب نے بھی یہی کلمہ پڑھا, آپ نے بھی یہی پڑھا, میں نے بھی یہی پڑھا. ان کو جو فضیلت ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی وجہ سے ملی. ان کو جو فضیلت ملی وہ غزوہ بدر میں جانے کی وجہ سے ملی. ان کو جو فضیلت ملی احد میں جانے کی وجہ سے ملی. ان کو جو فضیلت ملی وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے ملی. ان کو جو فضیلت ملی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے سے ملی. تو فضیلت اور شے ہے اور نفس ایمان میں شریک ہونا یہ اور شے. عالم جاہل, گورا کالا, باپ بیٹا, چھوٹا بڑا, ولی اور فاسق و فاجر, وہ مسلمان نفس ایمان میں سارے برابر ہوتے ہیں. نفس ایمان میں سارے برابر ہوتے ہیں. تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے یہ جملہ پڑھ لیا نا اور وہ پھر اسی کے اوپر فوت ہوا, وہ پھر اسی جملے پہ فوت. کوئی اس نے نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, کوئی حج نہیں کیا, کوئی زکوٰۃ نہیں, کوئی نیکی نہیں اس نے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ, جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ, دخل الجنہ, اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اور صاحب مشکات نے کتاب الحدود والقصاص میں ایک بڑی غضبناک حدیث لکھی کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں بھیجا. تو انہوں نے وہاں ایک مشرک کو پکڑا مارنے کے لیے. تو جب تلوار کھینچی نا تو کہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حضرت اسامہ بن زید نے اس کی ایسے تلوار ماری اور سر اتار کے پھینک دی. جنگ ختم ہو گئی. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے حضور سارے معاملات ہیں, اسامہ نے ایک مسلمان مار دیا. اسامہ نے مسلمان مار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننی تھی تو آپ کے چہرے کے تاثرات بدل. فرمایا بلاؤ اسامہ. یہ نہیں کہا کوئی نہیں میرا بیٹا ہے, خیر ہے چھوڑو پڑے. اگر ایسے ہوتا نا تو آج دنیا کسی اور طرف چلی گئی ہوتی. اسلام کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی رشتے کا لحاظ نہیں کیا. آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا اسامہ آپ نے ایک مسلمان مار دیا. عرض کی نہیں حضور وہ تو کافر تھا. فرمایا یہ صحابہ کہہ رہے ہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا. کہا حضور اس نے تو میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے آپ کی تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا. جہاد کا مقصود تھا کلمہ پڑھانا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے چھوڑ دینا تھا اس کو. پھر آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا. فرمایا اسامہ کیا جواب دو گے جب قیامت والے دن کلمہ طیبہ تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا جب ایک بندے نے مجھے پڑھ لیا تھا تو پھر تم نے اس کو کیوں مارا. اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ کلمہ ایک ایسی شے ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے یا کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے تو اسلام اس کی طرف انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے یہ مسلمان اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے, اب یہ محفوظ ہے, اب یہ قابل توجہ ہے, قابل احترام ہے. یہ اسلام نے ہمیں درس دیا کہ کلمہ طیبہ اسلام کی باؤنڈری ہے. جو اس کے اندر آ گیا اب وہ امن اور سلامتی میں امن اور اسلام نے جتنا اعزاز وزیر اعظم کو دیا ہے نا اتنا ہی اعزاز چپڑاسی کو دیا ہے کلمہ کی بنیاد پہ. کس کی بنیاد پہ؟ کلمہ. ایک غیر مسلم بھاگتا ہوا مملکت اسلامیہ میں آ گیا,
وزیر اعظم نے اس کو کہا یہ میری کسٹڈی میں ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی جرت اس کو کوئی کچھ کرے، کیوں؟ وہ ملک کا وزیر اعظم ہے۔ وہی بندہ بھاگتا ہوا ایک چپڑاسی کے گھر چلا گیا، اس نے کہا یار مجھے آج بچا لو، میں ہوں تو کافر لیکن میں چاہتا ہوں تم میری حفاظت کرو۔ مسلمان نے کہا میں تجھے تحفظ دوں گا، میں تجھے، اس نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اسلام یہ کہتا ہے جس طرح کا تحفظ وزیر اعظم نے دیا تھا یہ بھی ویسے ہی تحفظ کا حق رکھتا۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے میں وزیر اعظم اور چپڑاسی دونوں برابر ہیں۔ جو حقوق اسلام نے وزیر اعظم کو دیے وہی حقوق اسلام نے چپڑاسی کو بھی دیے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام فرقہ واریت نہیں سکھاتا، اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام بھائی کو بھائی سے توڑتا نہیں ہے۔ شکل صورت حسب و نسب کی وجہ سے انسان کسی کو افضل اور اعلیٰ نہیں مانتا۔ اسلام اس کو افضل مانتا ہے جو تقوی اور نیکی اور پرہیزگاری میں زیادہ ہوتا ہے۔ صحابیت میں ابو بکر صدیق اور وحشی قلبی دونوں برابر ہیں۔ ابو بکر صدیق اور وحشی قلبی یہ وہ انسان ہے جس نے رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کے مارا تھا۔ ایک طرف ابو بکر صدیق، ایک طرف وہ، صحابیت میں دونوں برابر ہیں، صحابیت میں دونوں برابر ہیں۔ ابو بکر صدیق کو تقوی کی بنیاد پر عزت ملی، عظمت ملی۔ انسان ہونے میں، مسلمان ہونے میں سارے برابر ہیں، کسی بڑے چھوٹے کو دوسرے پر فضیلت نہیں اسلام نے دی۔ ہاں کوئی افضل ہے تو اپنے تقوی کی وجہ سے۔ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ مومن یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جب یہ کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے اس کا مال، اس کی جان، اس کی اولاد، اس کی عزت، اس کا گھر، ہر شے کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا کوئی اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے اس سے پوچھنا نہیں ہے تو کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کوئی یہ نہیں پوچھنا تیری مذہبی جماعت کون سی تھی، تیری سیاسی جماعت کون سی تھی۔ اعتقادیات درست ہوں گے، ایمان مکمل ہوگا، ضروریات ایمان پوری ہوں گی، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جس مرضی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، جس مرضی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، اعتقادیات درست ہوں گی، ایمان پورا ہوگا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ قبر میں جب بندہ جائے گا، قبر میں جب بندہ، سب نے سنا ہے فرشتے سوال کریں گے، تو کیا سوال کریں گے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ تو نہیں پوچھا جائے کہ تو تیرا مسلک کیا ہے، تیری جماعت کیا ہے، تو کون ہے، کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، داڑھی والا ہے کہ بغیر داڑھی کے ہے، کوئی اشارہ نہیں، صرف یہ پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تیرا دین۔ یہاں ہم جب اپنا بیان کرتے ہیں نا، تعارف کو کہتے ہیں کون کہ میں مسلمان، کہتے ہیں کافی نہیں ہے، مسلمان کہنا کافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، میں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان۔ آپ کا کیا نام رکھا اللہ نے؟ مسلمان۔ میرا نام کیا رکھا؟ مسلمان۔ مجھے کوئی کہے تو میں مسلمان کہتا ہی نہیں، میں مسلمان تو کہتے ہی نہیں اس کو کہ میں مسلمان، میں اس کو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں پھر سنی ہوں، پھر میں حنفی ہوں، پھر میں ماتریدی ہوں، پھر میں فلانے مسلک سے ہوں، پھر میں فلانا۔ اتنا لمبا چوڑا تو اللہ نے میرا نام ہی نہیں رکھا، اس نے تو میرا نام رکھا ہوا سماکم المسلمین، کہ تم کون ہو؟ مسلمان ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور میں نے تمہارے لیے جو شے پسند کی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا، میں نے تمہارے لیے، کس نے؟ اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے دین اسلام پسند کیا، اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا، اس نے ہمارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ آج ہم دین اسلام سے پیچھے ہو گئے، اسلام کا ہم نام نہیں لیتے، ہم جماعت کا نام لیتے، ہم مسلک کا نام لیتے، ہم مسلک کا نام لیتے، ہم جماعت کا نام لیتے، ہم جناب مشرب کا نام لیتے ہیں۔ تو جو دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کیوں نہیں کہتے ہم؟
اس چیز نے ہمیں مسلمانوں کو مسلمانوں سے جدا کر دیا۔ ہمارے ملک پاکستان کا یہ عالمیہ ہے کہ ہم یہاں رنگوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر کسی نے ایسے کر کے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو کہتے ہیں یہ فلانے کا مرید ہے، کسی نے ایسے ترچھی ٹوپی پہنی یہ فلانے کا مرید ہے، کسی نے یہاں پہ پڑھنا رکھ گیا تو فلانے کا مرید ہے، کسی نے جناب پگڑی کالی پہنی ہوئی ہے تو کہا یہ فلانے کا مرید ہے، کسی نے سفید پہنی ہوئی اور سٹائل ایسے کر کے ترچھا کہتا ہے یہ فلانا ہے، کسی نے ایسے گول باندھی ہوئی تو کہتا ہے یہ فلانا ہے۔ تو ہماری تو پگڑیاں ہمارے ٹکڑے ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں، ہماری پگڑیاں ہمارے ٹکڑے ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پگڑی کا سٹائل بتاتا ہے یہ فلانی جماعت کا، یہ فلانی جماعت کا، اور پھر انتہا بغض کی یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان لیکن ایک دوسرے سے سلام لینے کے روادار نہیں، سلام لینے کے روادار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ عَرَفْتَ وَمَن لَّمْ تَعْرِفْ، فرمایا جب تم مسلمان کے قریب سے گزر تو اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا اس سے سلام کر۔ میں جانتا ہوں یہ سبز پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوا، میں جانتا ہوں یہ کالی باندھ کے بیٹھا ہوا، میں جانتا ہوں یہ سفید باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ میری جماعت ہے، میں نے اس سے سلام نہیں لیا۔ اور میں قسماً بیان کر سکتا ہوں، قسماً، یہ جو ہے نا بغیر قسم کے بعد میں کمزوری رہ جائے، قسماً بیان کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، جس کے دل میں صحیح ایمان ہوگا صرف وہی سلام لے گا، وگرنہ کوئی نہیں سلام لے گا۔ وہ کہے گا میری جماعت کا بندہ نہیں ہے، میں نہیں سلام لیتا۔ اس کا مطلب ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ میں نے ایک بزرگوں کی بات سنی اپنے استاد گرامی سے، وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے شیخ کا درس سنتا، درس میں مجھے محسوس ہوا کہ میرے شیخ کا فلاں شیخ سے اختلاف ہے، تو میں نے اپنی شیخ کی طرف توجہ کر کے اس سے سلام لینا چھوڑ دیا۔ تو کہا ایک دن مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تو اس بندے سے سلام نہیں لیتا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا حضور وہ میرے شیخ کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، فرمایا میرے ساتھ تو رکھتا ہے نا، میرے ساتھ تو رکھتا ہے نا، میں اسے سلام لیا کر۔ اسلام ہمیں محبت سکھا رہا ہے، مسلمان کو مسلمان سے جوڑ رہا، اور اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی، آپ کی یہ سیاسی پالیسی تھی کہ آپ جب مکہ شریف سے مدینہ المنورہ گئے، ایک بہت بڑا خاندانی فرق تھا مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں، اور ان کو قریب کرنے کا کتنا رسول اللہ نے شارٹ کٹ رستہ بنایا کہ مہاجروں کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ بھائی تم اس کے بھائی بن جاؤ، تم اس کے بن جاؤ، تم اس کے بھائی بن جاؤ، بھائی بنا دیا۔ جب رسول اللہ نے تعلق جوڑا، اللہ نے دل جوڑ دیے، پھر قبیلے ملتے چلے گئے۔ اور انصار مدینہ کو کسی نے ایک دن غلط فہمی میں مبتلا کر دیا، کہا یار جگہ تم نے مدینہ شریف میں دی، جگہ تم نے مدینہ شریف میں دی، مال گھر سارا کچھ تو تم نے دیا، اور جب جہاد ہوتا ہے اور مال غنیمت آتا ہے اور غلام آتے ہیں اور لونڈیاں آتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ سوال ان کے دل میں پیدا ہو گیا، اور یہ سوال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں ان کے دل کی صفائی فرمائی، فرمایا واہ انصار مدینہ تم کتنے خوش نصیب ہو۔ جب جہاد کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقوں میں لوٹتے ہیں تو کوئی غلہ لے کے جاتا ہے، کوئی جانور لے کے جاتا ہے، کوئی ساز و سامان، غلام اور لونڈیاں لے کے جاتی ہیں۔ تم جب مدینہ میں واپس جاتے ہو تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاتے ہو۔ ان کی صفائی کر دی، اور ان کے دل میں جو بات اٹھ رہی تھی اس کو ختم کر دیا کہ مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے دل میں اختلاف نہیں رکھنا۔ ہم تو پگڑیوں پہ اور ٹوپیوں پہ اور ہولیوں پہ اور قمیضوں پہ اور شلواروں پہ اور داڑھیوں پہ اور مونچھوں پہ اور اس کے اوپر ہم اسلام اور کفر کے فیصلے کرتے۔ اسلام تو یہ نہیں کہتے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے مسلمان کا مسلمان کے قریب ہونا۔ سنیں یہ حدیث سنانے لگا ہوں میں،
صاحب مشکات نے یہ جو آج کی ہماری حدیث ہے اس کے ضمن میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں کتاب الایمان میں حدیث لکھی کہ رسول اللہ نے فرمایا ایمان کی جو 70 شاخیں ہیں نا، ان میں سے ایک شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا۔ تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا کیا نظریہ رکھتے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا اور جب وہ سڑک پر آیا، روڈ پہ آیا، تو اس نے ایک درخت گرا ہوا وہاں دیکھا، تو کہنے لگا کہ یار یہ درخت گرا ہوا، ابھی کسی انسان نے گزرنا ہوگا یہاں سے تو اس کو کتنی دقت ہوگی، میرا بھائی تکلیف میں مبتلا ہوگا، پریشانی ہوگی۔ تو اس نے پہلے اس کو دھکا لگایا، وہ درخت ہٹا نہیں اپنی جگہ سے، تو اس نے آرا لے کے بڑا سا اس کے ٹکڑے کیے اور چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر کے درخت کو راستے سے سائڈ پہ کر کے سڑک صاف کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے یہ کام اس لیے کیا کہ اس کے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو، اس کے کسی بھائی کو، فرمایا جب اس کا وصال ہوا تو اللہ نے بھی سیدھا اس کو جنت عطا فرمائی، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں تھی۔ اور وہ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ رکاوٹ یہی تھی نا کہ پہلے قبر میں جانا ہے، پھر اس نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں تھی، کوئی سوال و جواب نہیں تھا، ادھر اس کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ اور اسلام تو اتنا محبت والا مذہب ہے، وہ کہتا ہے تم انسانوں کی بات کرتے ہو، جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرو تو اللہ جنت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بری عورت، بے حیائی کرنے والی عورت، گنہگار عورت، بدترین عورت راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا، اب وہ غور سے دیکھ رہی ہے اس کو کہ اس کو پانی چاہیے۔ اس نے قریب دیکھا، کوئی پانی کا انتظام تو نہیں نظر آیا، ایک کنواں دیکھا اس نے، تو ڈول نہیں تھا اس کے اندر سے پانی نکالنے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا، اس کو بیچ میں سے پھاڑ کے لمبا کیا اور پیر سے موزہ اتار کے کنویں کے اندر ڈالا، پانی نکال کے کتے کو پلایا، اس کی جان بچ گئی، وہ مرا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس عورت نے اللہ کی مخلوق کتے کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ نے سارے گناہ معاف فرما کے اس کی جنت عطا فرما دی۔ ہم تو سگے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ارے اس کی ٹانگ کھینچنی، محلے دار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنے دیندار بھائی کے ساتھ، اس نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھا، میرا منہ ادھر ہے، اس کا منہ ادھر ہے، یہ منہ تب تک ادھر رہنے ہیں جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ ہم سب کا مذہب دین اسلام ہے۔ جب ہم اسلام کے پیروکار ہو جائیں گے، جب ہم اسلام کو ماننے والے ہو جائیں گے، جب ہم اپنا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، ان کی طرف توجہ کریں گے، تو پھر ہمارے دلوں سے کدورتیں اور نفرتیں ختم ہوں۔ جب کوئی بندہ قبر میں جائے گا نا، قبر میں، تو فرشتے نے اس سے یہ سوال نہیں کرنا کہ تو کس کا مرید ہے، یہ نہیں سوال، اس سے یہ نہیں سوال کرنا کہ تو مرید بھی ہے کہ نہیں ہے، اس سے یہ پوچھنا ہے تو کس مذہب کا ماننے والا۔ مذہب اسلام ہے، 3 سوال ہونے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل فی حق ھذا الرجل۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرشتے تینوں سوالوں کے بعد، سوال بنیادی یہی ہیں، بعد میں اس سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ تم کو کس نے بتایا، یہ کس نے بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے اور تمہارا دین اسلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا تھا؟ وہ کہے گا کتاب اللہ نے بتایا۔ بعض لوگ پھر اس بات کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی سوال 4 ہوں گے، سوال 3 ہی تھے، سوال 3 ہی تھے۔ اس چوتھے سوال کی بات اس لیے کی تاکہ یہ چوتھا سوال، یہ چوتھی بات جو ہے یہ اس لیے ہوئی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو قبر میں سوال ہونے ہیں وہ اس کے پڑھنے سے حل ہونے ہیں، اس کے پڑھنے سے حل ہونے ہیں، وگرنہ وہ سوال نہیں ہے کہ سوال کی ناکامی کے اوپر سزا ملتی ہے، اور جب بندہ وہ تینوں سوال دیکھ کا جواب دے چکا ہوگا تو کامیاب ہو چکا ہوگا۔ یہ صرف ویسے ہی ہماری توجہ کروانے کے لیے اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ قرآن مجید میں نے پڑھا، قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا
اسی قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان۔ اور دیکھیں یہ میں علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی عمدۃ القاری آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ تو فرمایا سنو غور سے، یدخل فیہ توقیر الاکابر، فرمایا بڑوں کی عزت کیا کرو، بڑوں کی عزت کیا کرو، اور صرف بڑوں کی عزت نہیں کیا کرو، فرمایا شفقتہ ویدخل فیہ شفقۃ علی الاصاغر، بڑوں کی عزت بھی کرو، چھوٹوں کے اوپر شفقت بھی کرو، اور غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤ، ہمسائے کے حقوق کی رعایت بھی کرو، پھر صحیح معنوں میں مسلمان ہو گئے۔ اگر ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقین مانیں نفرت اندر سے نکل جائے گی اور محبت اندر آ جائے گی۔ جب ہم کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ایک بھائی میں نیچے رہتا ہوں، ایک بھائی میرے اوپر رہتا ہے، دل میں خیال آئے گا پتہ نہیں انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ یہ حدیث ہمسایوں کے لیے بعد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو تاکہ تمہارے کھانے سے ہمسایہ بھی فیض یاب ہو سکے۔ تو ساتھ والا گھر بعد میں آتا ہے، پہلے اوپر والے پورشن میں رہنے والا بھائی آتا ہے، پہلے وہ آتا ہے، اس کو بھی کھانا دو تاکہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو اور تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا۔ اور یہ 100% نسخہ ہے۔ آپ کسی کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے، آپ اس پہ عنایات کریں، آپ اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک چاہتے ہیں اس سے، تو آپ اپنا پیسہ اس کے لیے بہائیں، اس کو تحائف دیں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کے بچوں کی ضروریات کو پورا کریں، تو اس کے دل میں آپ کی محبت خود بخود پیدا ہو جائے۔ میں ایک بڑے عظیم آدمی کی بات سنانے لگا، ایک اللہ والا، نام میں بعد میں بتاؤں گا اس کا، ایک اللہ والا، اس کے ہمسائے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ یہودی اپنے کاروباری سلسلے میں چلا گیا کہ ایک دن اس کے گھر سے رونے کی آواز آئی تو وہ بزرگ اس یہودی کے گھر چلے گئے۔ کس کے گھر؟ یہودی کے گھر۔ اس کا مذہب اور اس کا اور اس کے نبی اور اس کے نبی اور اس کا دین اور اس کا دین اور اس کی شریعت اور اس کی شریعت اور دونوں کے کلموں میں فرق ہے، اور وہ مسلمان یہودی کے گھر چلا گیا۔ ہمارے گھر میں ہمارے مسلک سے ہٹ کے کوئی بندہ ہو تو ہمارے گھر کے نا چٹ پڑے کوئی بندہ ہے مرن دے نو، تو کیا دین سیکھا ہے؟ جاؤ تو صحیح اس کے گھر میں، کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے ہم اسلام والے نہیں ہیں۔ اسلام پڑھا ہوتا تو پھر ہم ایسے نہ ہوتے۔ وہ عالم دین، وہ اللہ والا اپنے گھر سے نکلا اور اس یہودی کے گھر چلا گیا، دستک دی۔ اس کی بیوی اندر سے پوچھنے لگی کون ہے؟ فرمایا میں تیرا ہمسایہ ہوں، تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اس کا باپ چند دن کا کیا گیا تھا، واپس نہیں ابھی تک آیا، تو دیے میں تیل ختم ہو گیا، آپ نے اپنے گھر سے تیل دیا اس کو، چلو یہ دیا جلا لو، بچہ نہ روئے تیرا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، جتنے دن وہ نہیں آیا اس کا دیا جلتا رہا، بچہ آرام سکون سے سو گیا۔ جب وہ یہودی واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس کو بتایا کہ بابا جی نے ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ وہ دونوں میاں بیوی آئے اور کہنے لگے بابا جی جس طرح ہمارے گھر کا دیا روشن کیا ہے، ہمارے دل کا دیا بھی روشن کر دو۔ دونوں مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک بوڑھی عورت، بوڑھی ضعیف، اور کہنے لگے پتر کھڑا ہو جاتے، پتر اتنے کھلو جائے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اماں جی کیا چاہیے؟ کہا یہ گٹھری میرے کندھے پہ رکھوا دو۔ تو آپ نے اس کو اٹھایا نا تو وہ آپ کو وزن لگی، آپ نے کہا اماں جی میں چھوڑا، میں چھوڑا، تو کہنے لگی پتر چھوڑا۔ تو آپ نے اس کو اٹھا کے نا اپنے کندھے پہ رکھ لیا اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ کافرہ عورت، وہ مشرک تھی عورت، تو کہنے لگی بیٹے ہمارے علاقے میں ایک بندہ آیا ہوا ہے، ہمارے علاقے میں ایک بندہ آیا ہوا میں نے سنا ہے، اور وہ لوگوں کے دین بدل رہا ہے، اس سے تو نے بچ کے رہنا ہے، تو نے اس کے پاس نہیں جانا۔ حضور پاک اس کا سامان چھوڑنے اس کے گھر جا رہے، اس کی باتیں سن رہے ہیں، اپنے خلاف سن رہے ہیں سارا کچھ، اس کے گھر سامان رکھ دیے، کوئی ایک لفظ نہیں بولا۔ جب واپس پلٹنے لگے تو وہ کہنے لگی بڑے اچھے ماں باپ کی اولاد لگتی ہو، اچھا بتاؤ کیا نام ہے؟
فرمایا بی بی جس کے پاس جانے سے تو روک رہی تھی میں وہی ہوں، میں وہی ہوں جس کے پاس جانے سے تو مجھے روک رہی تھی۔ کبھی میں نے کسی بندے کا سامان اٹھایا آپ نے کندھے پہ؟ میں کون سا مسلمان، مجھے اسلام پڑھنا پڑے گا بابا جی، اگر میں صحیح معنوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اسلام پڑھنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی پڑے گی کہ آپ نے کیسے کیسے ظالموں سے واسطہ آپ کا تھا، تو آپ نے کتنی محبت سے ان پتھر دلوں کو موم دل کر دی۔ ہمارے ہاں کسی بندے کا کسی مسئلے کے اوپر ایک مسئلے پہ اختلاف ہو جائے نا ہمارے ساتھ، تو ہم اس کو کافر بنا کے پھر دم لیتے ہیں نا، چھوڑ دیا اس کو، بڑے خبیث آدمی تھا، بہت بڑا میں نے تیر مارا، میں نے بہت کمال کی ہے، مجھے اسلام نے ٹھیکہ دیا تھا کافر بنانے کا، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا اٹھایا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کا۔ میں اپنی ساری زندگی پہ غور کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر اپنی وفات کے دن تک 1,40,000 بندوں کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے بندوں کو؟ 40,000 بندوں کو کلمہ پڑھایا۔ 1,40,000 بندے آپ کے ساتھ حج میں عرفات کے میدان میں موجود تھے، اتنے بندوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، اتنے بندوں کو آپ نے کلمہ پڑھا۔ میں نے کتنے بندوں کو کلمہ پڑھا؟ ایک طرف میں یہ سوال کروں اور دوسری طرف میں یہ سوال کروں کہ میری وجہ سے اسلام چھوڑ کے کتنے گئے، میں نے کتنوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے ان کو اسلام سے باہر نکالا۔ میری تو تربیت ہی بدل گئی، میرے اندر نفرت اور بغض اور کینہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا کہ جس نے یہاں سے ادھر رخ کیا وہ اسلام سے باہر۔ اسلام تو بہت بڑی سلطنت ہے، اسلام بہت بڑی سلطنت ہے، اسلام اتنی بڑی سلطنت ہے کہ اس سے کوئی بندہ باہر نکل ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ نہیں باہر نکل سکتا اگر وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ قائم ہے۔ ہمیں اپنے طرز زندگی کو بدلنا پڑے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز زندگی کے ساتھ لوگوں کے اندر اسلام انجیکٹ کیا ہے نا، ہمیں بھی ویسے کرنا پڑے، اپنے رویوں میں نرمی لانی پڑے گی۔ کیا یہ باتیں ہم نے نہیں سنی کہ صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر روز ایک عورت کوڑا پھینک دیتی تھی؟ کیا ہم نے صرف یہ باتیں یہی سنی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی ہوئی؟ مار دو، داڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، اس کو کافر بنا دو، اس کو مشرک بنا دو۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ ایک عورت کے گھر، غریب عورت کے گھر جا کے اس کے گھر کو صاف کر کے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے آتے تھے۔ میں نے یہ نہیں سنا کبھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ایک عورت، بوڑھی عورت کو اپنے حکومت کے پہلے دن میں رات کو جب اس کو کھانا کھلایا نا اپنے ہاتھوں سے، تو وہ آپ کے ہاتھوں سے کھانا کھا کے کہنے لگی لگتا ہے ابو بکر صدیق وصال فرما گئے۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا ابو بکر صدیق فوت ہو گئے؟ کہا تجھ سے پہلے ابو بکر صدیق کھانا کھلاتے تھے اور وہ لقمہ ٹھنڈا کرتے تھے، تو نے گرم گرم لقمہ میرے منہ میں ڈال کے زبان جلا دی۔ کہ لوگوں نے یہ اسلام پھیلایا، انہوں نے لوگوں کو کافر تو نہیں بنا، انہوں نے لوگوں کو اسلام سے باہر تو نہیں نکالا۔ 20 سال رسول اللہ نے انتظار کیا، 20 سال، اور آپ کے مقابلے میں 20 سال کھڑے رہے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو مسلمان نہیں۔ 20 سال آپ کے ساتھ جنگیں کی، بڑے بڑے مارکے کیے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو آپ نے کتنی بڑی پیشکش کی، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ہم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ ابو سفیان بات کرنے لگا کسی سے اور اس کے ساتھ اس کا دوست تھا، حدیث میں آتا، ابو سفیان نے کہا نا چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، کوئی بات نہ کرنا، ہم نے جو یہاں پہ بات کی محمد الرسول اللہ کو اطلاع ہو جانی۔ اس کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات بتا دے، کوئی نہیں، خبردار یہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی بات نہ کرنا، جو بات کرو گے رسول اللہ کو پتہ چل جائے۔ 20 سال کے بعد اس نے اپنا کفر چھوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنے سینے سے لگا۔ یہ نہیں کہا کہ تو 20 سال کہاں رہا۔ ایک اسلام کے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے آدمی، ان کے ساتھ ایک بندہ جا کے کھڑا ہوا، کہنے تو 5 سال کتنے رہے ہیں؟ اب 5 سال ہو گئے تحریک چلانے ہیں، تو 5 سال کتنے ہیں؟ چلتا اٹھ جائے تو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو سفیان کو نہیں کہا تو 20 سال کہاں رہا، آپ تو 20 سال محنت کرتے رہے۔ اور ان کی بیوی، ان کی بیٹی
ان کی ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ام حبیبہ، جس کا نکاح شاہ نجاشی نے رسول اللہ کے ساتھ کیا اور 400 سونے کی اشرفیاں بطور حق مہر دی ساتھ میں. اور ابو سفیان ایک دفعہ رسول اللہ کی غیر موجودگی میں اپنی بیٹی کو جب مدینہ المنورہ میں حضور کے آستانے پہ ملنے کے لیے آئے اور بیٹی نے دروازہ کھولا اندر بٹھانے کے لیے، جب ابو سفیان اندر آئے اس وقت مسلمان نہیں تھے تو رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے روک دیا. وہاں نہیں ابا جی، یہ امام الانبیاء کا بستر ہے، یہاں کافر نہیں بیٹھ سکتا. وفادار تھی رسول اللہ کی. پھر جب مسلمان ہو گئے تو پھر ویسے عزت و تکریم کی جیسے اسلام سکھاتا. ہمیں اپنے رویے بدلنے پڑیں گے، ہمیں کفر کی مشینوں کو بند کرنا پڑے گا، ہمیں اسلام کا ماحول دینا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دن کریم آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے آپ اٹھے اور چلے گئے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ مشرکین مکہ کی نقصان نہ پہنچا دیں. محبت تھی نا تو اپنے محبوب کے بارے میں پریشان. فرماتے میں اب نکلا، میں نے خوشبو محسوس کی حضور پاک کی ہے، ادھر سے خوشبو آئی تو ادھر چلا گیا. فرماتے ہیں ایک باغ کے قریب گیا اور دروازہ اس کا مجھے نظر نہیں آیا، بڑی لمبی اس کی باؤنڈری تھی. تو فرماتے ہیں ایک جگہ سے پانی نکل رہا تھا تو میں وہاں سے ایسے سکڑ کے نا، ایسے لومڑی کی طرح، حدیث کے لفظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں لومڑی کی طرح سکڑ کے نا اندر چلا گیا. اب حضرت ابو ہریرہ اپنے آپ کو کیا کہاں کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ لومڑی کے ساتھ. تو کوئی کہہ سکتا ہے ابو ہریرہ لومڑی؟ جی کہہ سکتا ہے. سیدنا ابو سفیان خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خالد سیف اللہ کی تلوار ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت خالد انسان نہیں ہے بلکہ لوہے ہیں. تلوار لوہے کی ہوتی ہے نا، تلوار لوہے کی. سیدنا علی المرتضیٰ کو رسول اللہ نے فرمایا یہ اسد اللہ کا شیر ہے. تو پھر کہنا چاہیے نا وہ انسان نہیں ہے، وہ تو جانور ہے، کہنا چاہیے. حضور فرما رہے ہیں میں ایک اینٹ ہوں، انا لبنۃ، تو کہنا چاہیے نا. کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ہر بندے کو پتہ ہے کہ حضور نے بات سمجھانے کے لیے تشبیہ دی ہے، بات سمجھانے کے لیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی بندوں کو یہ سمجھانے کے لیے میں تمہارے جیسا ہی ہوں، میں تمہارے جیسا ہی ہوں. یہ تشبیہ دی رسول اللہ نے کہ جس طرح تمہاری 2 آنکھیں ہیں میری بھی 2 آنکھیں ہیں، لیکن ہماری 2 آنکھیں رسول اللہ کی آنکھوں جیسی نہیں ہیں. ہمارا ظاہر حضور کے ظاہر جیسا نہیں ہے، ہمارا باطن رسول اللہ کے باطن جیسا نہیں ہے. آپ کی باہر والی شے بھی وراء الورا اور آپ کے اندر والی شے بھی وراء الورا. امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا رسول اللہ نے نماز ظہر پڑھائی، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا والذی نفس محمد بیدی، فرمایا میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. فرمایا صحابہ اپنے رکوع اور سجود صحیح کرو، مجھے اللہ کی قسم ہے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں پیچھے؟ نہیں دیکھتے. حضور پیچھے بھی دیکھتے تھے، حضور دیوار کے آگے بھی دیکھتے تھے، دیوار کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. ابو سفیان کہہ رہا ہے، کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تم نے یہاں میرے گھر میں کھڑے ہو کے کوئی بات کی تو رسول اللہ کو وہاں پتہ چل جائے گا. نہ بولو، مت بول. اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ مسلمان صحیح طور پہ بنو، ایک دوسرے کی عزت و وقار کا خیال رکھو. اگر کوئی بندہ انسانیت کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو انسان سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کا بھی اس کو اجر عطا فرمائے. پوری دنیا میں صرف ایک آدمی ایسا ہے جس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہو سکتی، لیکن دین اسلام کا درس اس کو بھی دیا جا سکتا. ہمدردی نہیں اس کے ساتھ ہو سکتی. اس کے علاوہ انسان ہے، چرندہ ہے، پرندہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جانور ہے، جو بھی ہے سب کے ساتھ ہمدردی والا سلوک ہے. صرف ایک بندہ ہے جس کے ساتھ ہمدردی والا سلوک نہیں ہے، اور وہ بندہ وہ ہے جو مذہب اسلام چھوڑ کر کفر پر چلا جائے. مذہب اسلام چھوڑ کر
کفر پہ چلا۔ رسول اللہ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل لے اس کو مار دو۔ فرمایا کوئی اپنے مذہب سے اسلام پہ آ جائے پھر اس کی عزت کرو، اور جو اسلام چھوڑ کے چلا جائے اسلام کو، فرمایا اس نے اسلام کی حقانیت کو جھٹلا دیا، اللہ نے اس کے خون کی عزت کو ختم کر دیا۔ اس کو عزت و تعظیم نہیں دینی، اس کا احترام نہیں کرنا، لیکن دعوت و تبلیغ اس کو بھی دے سکتے۔ ایک بندہ رسول اللہ کا صحابی کافر ہو گیا، صحابیت کا اعزاز اس نے ختم کر دیا، آپ کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گیا، دور صدیقی سارا وہ اسلام سے باہر رہا۔ حضرت عمر بن خطاب کو اس نے پیغام بھیجا، میں معافی چاہتا ہوں، میں سب سے سخت ترین اسلام کے سپہ سالار کو اس نے پیغام بھیجا، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے۔ کہا کہنے لگا کیا؟ فرمایا دوبارہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ اس نے کلمہ پڑھا تو آپ نے مدینہ شریف کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا، فرمایا آ جاؤ اب تم آ سکتے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، محبت کا، پیار کا، حسن سلوک، عقائد کی مضبوطی، اعمال کی درستگی، اور لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت، یہ لوگوں کو قریب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پیار، محبت، شفقت کی، نفرت نہیں کی۔